آج کی جو حکم ہے فرماتے ہیں کیف یشرک قلب، وہ قلب کیسے منور ہو سکتا ہے، صور الاکوان منطبعۃ فی مراءتہ، جبکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینے میں منقش ہوں. یعنی جس دل کے آئینے میں غیر کی تصویریں ہوں گی وہ دل کیسے منور ہو سکتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں ملائکہ نہیں آتے. اب جس گھر میں تصویر ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، جس دل میں تصویر ہوگی پھر اللہ وہاں کیسے آئیں گے. اس لیے دل کو اغیار سے خالی کرنا شرط ہے. ہم شاید اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب تک ہم دل کو غیر سے خالی نہیں کریں گے ہمارا دل اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہوگا، پیش ہونے کے ہی قابل نہیں. ہماری ساری باتیں، سارے مجاہدے ٹھوکر مار دیں گے اس پر اگر دل پر غیر کی تصویر ہے. کسی کو کسی بزنس میں دل اٹکا ہوا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، سودی کاروبار چل رہا ہے، اس کے دل میں مال کی تصویر ہے. کسی کو کسی کا جمال پسند آ گیا، اس کے دل میں کسی عورت کی تصویر ہے. تو جب غیر کی تصویر دل میں ہوگی تو اس دل کے آئینے میں اللہ رب العزت کا نور کیسے آ سکتا ہے. اس لیے صفائی کرنی شرط ہے، ضروری ہے. جب تک صفائی نہیں ہوگی دل پہ نور نہیں چڑھتا. بچپن کا واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے شاید سنایا ہے کہ جب عمر چھوٹی تھی 3 سال کی اندازاً، تو ہماری گلی میں سے ایک بندہ گزرا کرتا تھا جو آواز لگاتا تھا برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ برتن کلی کیسے کرتا ہے، تو مجھے شوق ہو گیا کہ میں اس کو بار بار دیکھوں. چنانچہ وہ ہفتے 10 دن کے بعد پھر آتا تھا تو میں اسے کھڑا کرتا تھا، آپ یہاں کھڑے ہو، میں گھر سے برتن لے کے آتا ہوں. بھاگ کے گھر آتا، امی وہ برتن کلی کرنے والا آیا ہوا ہے، آپ نے کوئی برتن کلی کروانے ہیں. اس زمانے میں جو برتن ہوتے تھے کاپر کے بنے ہوتے تھے، اس کے اوپر کلی چڑھائی جاتی تھی. تو امی 2-3 برتن میرے دن رکھنے کے لیے دے دیتی تھی کہ لے جاؤ. اب جب وہ اپنا ساز و سامان سجاتا تھا تو میں بڑے غور سے بیٹھ کے دیکھتا تھا. تو اس کے پاس ایک انگیٹھی ہوتی تھی، اس میں کوئلے ہوتے تھے، اور ایک ہوا کے لیے اس کے پاس مشک سی ہوتی تھی. تو وہ بیٹھ کے جب کام شروع کرتا، آگ جلاتا، تو اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس نے آگ جلائی ہے. پھر آگ جلانے کے بعد وہ اس برتن کو اس انگاروں پہ رکھ دیتا تھا اور پھر اس کو پکڑ کے کسی اوزار سے، چونکہ گرم ہوتا تھا، اس کو ہلاتا رہتا تھا تاکہ سارا اچھی طرح گرم ہو جائے، اندر سے بھی ہو جائے باہر سے بھی ہو جائے. جب اچھی طرح گرم ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک سفید پاؤڈر ہوتا تھا، وہ اس کے اوپر وہ کپاس کے ساتھ لگاتا تھا، ایک دھواں سا اٹھتا تھا. تو اس کے بعد وہ پھر اس کو گرم کرتا تھا. اب جب 2 دفعہ گرم ہو جاتا تھا تو لاسٹ پہ ایک کلئی وہ نکالتا تھا، پتلی سی ہوتی تھی، اور ہلکی سی اس کی وہ ایک لائن لگاتا تھا، اور پھر جو کپاس کے ساتھ اس کو وہ رگڑتا تھا تو پورا برتن ہی سفید ہو جاتا تھا، یک دم سفید ہو جاتا تھا. حیرت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ اتنا نیا صاف ستھرا خوبصورت برتن بن گیا. تو ایک دن میں نے اس سے کوشچن پوچھ لیا کہ بھائی اتنی دیر جو لگتی ہے اس کو گرم کرنے میں اور آپ پہلے کچھ اور اس پر لگاتے ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو وہ کہنے لگا بچہ آپ چھوٹے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا چلے میں چھوٹا ہوں مگر آپ بتا دیں مجھے. تو ہنس پڑا
کہ بھی بچہ سیریس ہے ذرا. پھر اس نے کہا دیکھو یہ جو برتن ہیں نا یہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو عورتیں صاف کرتی ہیں مگر اس پر چکنائی لگی ہوتی ہے اور مٹی ان کے کارنر جہاں ہوتے ہیں نا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، جمی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. جب تک وہ میل کچیل صاف نہیں ہوگی کلی اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو اس نے مجھے وہ بات بچپن میں سکھائی، شاید اس وقت تو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشائخ نے بھی یہی کہا کہ جب تک اس دل کے برتن کو پہلے صاف اچھی طرح نہیں کر لو گے، مٹی سے اور تیل سے، گھی سے، ہر چیز سے پاک ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر کلی کا رنگ چڑھے گا. تو انوارات تب قلب کے اوپر اثر ڈالتے ہیں جب دل کو پہلے صاف کیا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو صاف کرتے نہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ جیسا بھی ہے بس قبول ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جیسا قلب مقبول ہے اللہ کے ہاں اپنے دل کو ویسا بنائیں. چنانچہ انسان کے قلب کو اللہ نے آئینہ کی طرف بنایا ہے. دل میں دو نہیں سما سکتے، ایک ہی سما سکتے ہیں. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی بھی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا نفر شیطان کو دے دے. فرمایا نہ، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اس کو صاف کرنا پڑے گا. جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اس میں نہیں آئیں گی. یہ طے شدہ بات ہے. اسی لیے حضرت محجوب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. جب تک یہ خلوت نہیں ہوگی نا اس وقت تک دل منور نہیں ہوگا. تو بہت سارے سالکین کا وقت اسی میں لگ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاؤں بھی اٹکا ہوتا ہے ان کا اور ساتھ ساتھ ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی طرح ہمیں قبولیت ہو جائے. با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام. ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں اور دنیا کا محبوب جس کو بنایا ہے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑے رکھیں. ای خیال است و محال جس، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ دل صاف کرنا پڑے گا. اس میں سے ہر قسم کی نفسانی شیطانی خواہشیں ختم کرنی پڑیں گی. حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے، نقطے لگتے رہتے ہیں، اور اگر توبہ کرتا ہے تو یہ نقطے دھل بھی جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. اور اگر گناہوں پہ گناہ ہی کرتا رہے تو یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ رین القلب جو ہے نا، دل کا زنگ، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کثرت ذکر سے صاف کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے ثقل ہوتا ہے، پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں لگاتے ہیں نا یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں دل کے اوپر. جیسے کپڑے دھونے والی عورت جو ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے وہ صابن لگا کے نا اس کپڑے کو اچھی طرح رگڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر صابن کا اثر اچھی طرح ہو جائے. سالک بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ ضرب لگا رہا ہوتا ہے، اس کا دل منور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، اور ان الایمان یخلق ای یبلا کما یخلق الثوب الجدید.
جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا، شروع میں نیا ہوتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، تو ایمان کی بھی تجدید کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم،